أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. رموز اوقاف کے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں. تو آج اس کا حصہ دوم یعنی کہ پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو آج ان علامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے یا جہاں پر ٹھہرنا بہتر نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے آج کے سبق کو بھی آپ لوگ غور سے سنیے گا اور ان ساری علامات کو لکھ کر رکھ لیں، یاد کر لیں. اور اگر آپ کے پاس ایسا قرآن پاک ہے جس کے آخری والے صفحات کے اوپر یہ رموز اوقاف کی علامات ہیں تو آپ اس کو بھی اپنی مدد میں شامل کر سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے معانقہ کی بات کریں گے. یہ 3 نقطوں والا تکونی شیپ کے 2 علامات ساتھ ساتھ آتے ہیں اور ان میں سے ایک پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور دوسرے پر نہیں ٹھہرنا ہوتا. تو اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ پہلے مقام پر ٹھہر جائیں اور دوسرے مقام کو ملا کر آگے پڑھیں، یا پھر پہلے مقام کو ملا کر پڑھیں اور اگلے مقام کو ٹھہر جائیں. جیسے کہ ہمارے پاس سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں یہ معانقہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. پہلے میں پہلے مقام پر ٹھہروں گا اور دوسرے کو ملا کر پڑھوں گا. جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اب میں دوسرے مقام پر ٹھہروں گا. جیسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اب ہم ان علامات کی طرف چلتے ہیں جہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور یا پھر دوسرے لفظوں میں جہاں پر ٹھہرنا بہتر نہیں ہوتا. اس میں پہلی علامت ہے جیم، جس کو ہم وقف جائز کہتے ہیں. تو یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ٹھہر جائیں گے تو پھر مطلب نہیں بدلے گا. تو اس لیے اس کی تھوڑی بہت اجازت ہے کہ آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو آپ وقف کے بغیر ہی پڑھیں. دوسری علامت ہے ہمارے پاس صاد لام یعنی کہ سول، اس پہ بھی ٹھہرنا بہتر نہیں ہے. تیسری علامت ہے قوف، قوف پر بھی ٹھہرنا بہتر نہیں ہوتا. چوتھی علامت ہے زا، جس کو ہم لوگ وقف مجوز کہتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ کو ٹھہرنا بہتر نہیں ہوتا. صاد اگلی علامت، اس پہ بھی ٹھہرنا بہتر نہیں ہے. اور آخری علامت صاد لام یا یعنی صلی، تو اس پہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگلی علامت ہمارے پاس ہے لا. لا کا عربی میں مطلب ہی کیا ہے؟ نہیں. تو اسی وجہ سے جب یہ علامت کہیں پر بھی درمیان میں آ جائے تو اس پہ کبھی بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. اور اگر آپ اس پہ اپنا سانس توڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے ملا کر پڑھنا. لیکن اس میں بھی اگر وہ گول دائرے کے اوپر علامت آتی ہے تو پھر اس پہ آپ اعادہ کریں چاہے نہ کریں. اب اس کی ایک مثال ہے سورۃ اخلاص کے حوالے سے. اس میں آپ لوگوں کو ایک جگہ پر یہ بغیر گول دائرے کے نظر آتی ہے علامت، اور دوسری جگہ پر یہ گول دائرے کے اوپر ہے. تو اس لیے جہاں پر یہ گول دائرے کے بغیر ہے وہاں پر اعادہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے وقف کر لیا. اور جو دوسرا گول دائرے کے اوپر علامت ہے اس پہ آپ لوگ چاہے اعادہ نہ کریں. جیسے کہ آیت نمبر 3 ہے تو میں اس پہ اب اعادہ کروں گا اگر میں نے وقف کیا. جیسے لم یلد ولم یولد. اب ولم یولد پر کیونکہ آگے گول دائرہ تھا اور اس کے اوپر لا تھا تو اس لیے چاہے آپ یہاں پر اعادہ نہ کریں اور اسے اگلی آیت پڑھ سکتے ہیں. ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آخر پر ہم لوگ ایک اور علامت اس کی بات کریں گے قاف. کاف جو ہے اگر آپ کو کہیں پر بھی نظر آتا ہے تو پھر اس سے پہلے جو علامت آئے گی کاف پر بھی وہی والا قاعدہ اپلائی ہوگا. جیسے کہ اگر کاف سے پہلے لا آیا تو پھر ہم کاف پر نہیں ٹھہریں گے، لیکن اگر کاف سے پہلے تو آ گیا جو کہ وقف مطلق کی علامت ہے تو پھر اس پہ بھی ہم لوگ کاف کے اوپر بھی وقف کریں گے. تو پھر کاف پہ ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا اس سے پہلے والی علامت کے مطابق ہوگا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تو امید ہے آج مزید معلومات میں آپ کی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس کو اب تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے اپنی مشق میں شامل کریں گے. تو ہم اپنے سبق کا اختتام حسب معمول درود پاک سے کرتے ہیں. جس کے قدموں پہ
سجدے کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب حق مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔